بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ سے مخاطب ہوں شعبہ اردو کی جانب سے۔ میرا بیٹا یقیناً آپ تمام بچے اپنے گھر میں اللہ کے فضل سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے معاملات زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم بڑھیں گے آگے، اپنے سلیبس کو آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آج ہم حصہ غزل کی جانب چلیں گے۔ حصہ غزل میں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں بر صغیر کے نامور شاعر فیض احمد فیض صاحب کی پہلی غزل، ان کی آج ہم پہلی غزل پڑھیں گے اور اس پہلی غزل کا آج یہ پہلا لیکچر ہے۔ بر صغیر کے اس عظیم شاعر نے اپنے کلام میں ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا کلام کیسا تھا، ان کے کلام کے اندر جو رجحانات پائے جاتے ہیں وہ کیسے تھے، اس کا آج ہم احاطہ کریں گے، شاعر کا تعارف ڈسکس کریں گے اور غزل کے اشعار پڑھیں گے۔ تو میرا بیٹا اپنی کتابیں کھولیے، ٹیکسٹ بک نکالیے اور ٹیکسٹ بک میں فیض صاحب کی پہلی غزل کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آج کے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ تمام بچوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے حصہ غزل۔ حصہ غزل میں ہم حسرت موہانی کی غزل پہلے پڑھ چکے۔ آج ہم جو شاعر ہمارے سلیبس میں ہیں وہ ہیں فیض احمد فیض۔ آپ کا دور 1911 عیسوی سے 1984 یعنی 1984 آپ کا ارا ہے، آپ کا عہد ہے، آپ کا زمانہ ہے، اور جو گزشتہ صدی ہے یہ فیض کی صدی ہے۔ معروف ترقی پسند انقلابی شاعر فیض احمد فیض، جن کو اردو ادب میں حضرت علامہ اقبال کے بعد سب سے بڑے شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اردو ادب کے اندر حضرت اقبال کی شاعری کے بعد اگر کسی شاعر کو وہ دوام، وہ عزت، وہ مقام حاصل ہوا تو بلا شبہ وہ فیض احمد فیض صاحب ہیں، جو آپ کے کلام اور اپنی شخصیت کے بلبوتے پر بر صغیر پاک و ہند میں اور پوری دنیا میں یکساں مقبول ہیں۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ کے ایک نواحی علاقے کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے BA MA انگلش کیا اور بعد ازاں اورینٹل کالج لاہور سے بھی علم کے موتی چنے۔ آپ نے عملی زندگی کا آغاز تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے، یعنی جب آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کی عملی زندگی کے اندر قدم رکھا تعلیم کی تکمیل کے بعد، تو فیض صاحب شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف اخبارات سے بھی منسلک رہے۔ اپنے عہد کے بڑے بڑے اخبارات میں کی آپ نے ادارت سنبھالی اور اپنے صحافت کے شعبے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ روس کے انقلاب، لینن اور کارل مارکس کے نظریات سے آپ بے حد متاثر تھے۔ روس کا انقلاب، کارل مارکس اور لینن کے نظریات سے متاثر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے اور آپ مزدوروں کے حقوق کے لیے
علمبردار تھے، مزدوروں کے حقوق کے لیے آپ جد و جہد کرتے رہے۔ فیض صاحب ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے اور ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھانے میں آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، یعنی آپ نے عملی طور پر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ آپ فوج میں شامل ہوئے اور 1951 میں پنڈت سازش کیس میں آپ کو اور آپ کے چند ساتھیوں کو جیل بھیج دیا گیا، جہاں آپ نے قید و بند کی مختلف تکالیف برداشت کی، لیکن حق بات پر قائم رہے اور حکومت بدلنے پر آپ کو رہائی نصیب ہوئی۔ آپ کی شخصیت، آپ کے کلام اور آپ کے نظریات کی بنا پر آپ کو قید و بند کے اندر رکھا گیا، مختلف جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی آپ کو، اور بہت سی ایسی تکالیف جو ہیں وہ آپ اس میں سے گزرے، لیکن آپ نے اپنے نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور فیض احمد فیض کی شاعری کا خاصہ بھی بیٹا یہی ہے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اپنی نظریے پر سمجھوتا کرنے کے لیے کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ جہاں تک ان کے کلام کے اندر ان کے مزاج کی بات ہے تو فیض صاحب کے کلام میں مقصدیت، حب وطن، سچائی، انقلابی فکر کے ساتھ ساتھ مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے حقوق کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانے اور جان قربان کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی فیض احمد فیض جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے۔ آپ اشتراکی نظام چاہتے تھے، جیسے رشیا کے اندر یہ نظام قائم ہوا، اشتراکیت کے قائل تھے، جاگیرداری نظام کے خلاف تھے، جہاں مزدوروں کے حقوق سے پردہ پوشی اختیار کی جاتی ہے، پسے ہوئے طبقے کو اور پسماندہ رکھا جاتا ہے اور ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں دیے جاتے۔ تو فیض صاحب کی شاعری میں ہمیں اس پسے ہوئے طبقے کے حقوق کے لیے جد و جہد نظر آتی ہے۔ روس کی حکومت نے آپ کو لینن عمل ایوارڈ سے نوازا، آپ کو نشان امتیاز نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فیض کی شاعری حقیقت اور رومان کے امتزاج سے جنم لیتی ہے، اور فیض اپنی شاعری کو وطن اور محبوب کے دائرے میں آگے پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی یہی سب سے بڑی انفرادیت ہے۔ آپ کی کلام میں جو اردو ادب کو آپ نے خزانہ عطا کیا، جو آپ فیض کے قلم سے ہم تک پہنچا، اس میں نقش فریادی ہے، دست باسنگ ہے، دست صبا ہے، زندان نامہ، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا، یہ اردو کا وہ قیمتی خزانہ ہے جو آپ کے توسط سے ہم تک پہنچا، اور یہی اعتراف ہے جو آپ کو قومی اعزازات سے نوازا گیا، وہ اس بات کا اعتراف ہیں کہ فیض احمد فیض بلا شبہ اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ فیض کی غزل جو ہے آپ کی کتاب دست بہ سنگ سے لی گئی ہے، جو تشریح طلب ہماری آج کی غزل ہے۔ اس غزل کے اندر بیٹا کل 6 اشعار ہیں، اور آج ہم 1 بائی 1 فیض کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس غزل کا احاطہ کریں گے، اس غزل کو دیکھیں گے، اس کے اشعار کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، فیض کی یہ غزل بنیادی طور پر اس کا جو مزاج ہے یہ سرمایہ دارانہ سماج کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ فیض ایک رومانوی شاعر بھی ہیں، آپ کو اپنے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے رومانیت کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح محبوب سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح فیض اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فیض اپنے نظریے سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں، اور آپ اپنے مزاج کے اندر جو آپ کے کلام کا خاصہ ہے کہ حق بات کے لیے ڈٹ جانا اور اس کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا، یہ پوری غزل کے اندر ہمیں یہ مزاج نظر آتا ہے۔
غزل کا اوورال مزاج جو ہے وہ سیاسی پس منظر میں لکھی گئی ہے، لیکن کیونکہ رومانوی انداز بھی ہے تو اس کو مجاز کے رنگ میں بھی ہم اس کا دوسرا پہلو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا اس غزل کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے تمام اشعار کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ غزل ہے جی، آج اس کا جو پہلا شعر یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر: نہ گواؤ ناو کے نیم کش، نہ گواؤ مت ضائع کرو۔ ناوک کے معنی ہوتے ہیں تیر کے۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، نیم کش کہتے ہیں ادھ کھچا، ایسا تیر جو کمان میں رکھا جائے اور مکمل قوت سے نہ کھینچا جائے، اسے ادھ کھچا تیر کہتے ہیں۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، نیم کش ادھ کھچا، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے، گوا دیا قربان کر دیا، لٹا دی۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سنگ کہتے ہیں بیٹا پتھر کو، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سنگ سمیٹ لو، اب پتھروں کو اکٹھے کر لو، جو پتھر بچ گئے ہیں ان کو اکٹھا کر لو، سمیٹنا اکٹھا کر لینا۔ تنے داغ داغ، داغ کہتے ہیں زخم کو، تن کہتے ہیں جسم کو، جسم کا ایک ایک داغ میں نے لٹا دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ یعنی احمد فیض اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زخمی دل اور جسم بے جان ہو چکے ہیں، اب ان پر مزید تیر چلانے اور برسانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تم ابد کھچے تیر پتھر سنبھال کر رکھو، کیوں کہ یہ کسی اور کے کام آئیں گے۔ فیض نے اپنا مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان دے ڈالی ہے۔ بیٹا اس شعر میں اگر ہم شعر کی تشریح طلب، شعر کی اگر ہم دو پہلوؤں سے اگر ہم تشریح کر سکتے ہیں، اگر مجاز کے رنگ میں دیکھا جائے تو فیض محبوب سے اگر مخاطب ہیں مجازی رنگ میں، غزل کا مزاج سیاسی ہے لیکن ایک پہلو اس کا مجازی بھی نکلتا ہے، تو فیض احمد فیض محبوب سے مخاطب ہیں کہ تمہارے تیروں سے ہمارا زخمی دل بے جان بے حال ہوتا چلا گیا، دل پہ زخم ہوتے چلے گئے اور تمہارے تیروں کو اپنے سینے پہ ہم نے سہا، اور تم نے جو تیر برسائے ہیں وہ ادھ کھچے ہیں۔ ادھ کھچا تیر جو ہوتا ہے نا بیٹا، اگر تیر زور سے کھینچ کر چلایا جائے تو وہ آر پار ہو جاتا ہے، انسان کا کام پل بھر میں تمام ہو جاتا ہے، لیکن کوئی تیر اگر ادھ کھچا ہوگا اور وہ سینے میں پیوست ہو جائے تو وہ نہ آر ہوتا ہے نہ پار، بلکہ درمیان میں ہوتا ہے، یعنی ایک مسلسل اس کے اندر درد اور تکلیف کی کیفیت سے وہ شخص دو چار رہتا ہے۔ اور محبوب تمہارے جو تیر تم نے مجھ پر برسائے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے فیض کہتے ہیں، تمہارے تیروں کو دل کو چور کرتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر ہمارا دل بے جان ہو گیا ہے، اب اس میں مزید زخم سہنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اے محبوب، ہمارے جس دل کو مٹانا چاہتے تھے تمہارے تیروں نے آخر کام اسے مٹا دیا، اب اس پر مزید تیر چلانے کی زحمت نہ کرو، تم تیر چلانے کی تیاری کرتے رہو، کمان پر تیر رکھ کر چلنے کو کھینچ رہے ہو، اپنے ادھ کھچے تیر کو ضائع نہ کرو، تمہارا ہدف یعنی ہمارا دل تمہارے تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، اب بے جان ہو چکا ہے، اور بے جان دل پر تیر نہ برساؤ، مزید تیروں کی ضرورت باقی نہیں رہی، جو تیر تم چلانے کے لیے تیار ہو انہیں سنبھال کر رکھو، بچا کر رکھو، وہ کسی اور دل کو زخمی کرنے کے کام آئیں گے۔ فیض نے اس شعر میں بیٹا اگر ہم مجازی رنگ میں بات کریں تو اے محبوب تمہاری جو سنگ دلی ہے، تمہاری جو ظلم و ستم کی روش ہے، تم اپنے ظلم کے تیر مجھ پہ برساتے ہو، تمہیں مجھ پر ظلم کر کر جو لطف ملتا ہے
تم مجھ پر ظلم اس لیے کرتے ہو کہ میں تم سے محبت کرنے سے باز آ جاؤں۔ تو فیض کا موقف یہ ہے کہ اے محبوب، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تمہاری محبت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ محبت جو ہے یہ جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو فیض احمد فیض اس شہاں پر محبوب کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جان کی بخشش نہیں مانگ رہے، وہ اپنے اوپر تیر اندازی رکوانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری محبت میں اس مقام پر ہوں کہ میں اپنی محبت میں، تمہاری محبت میں جان قربان کر سکتا ہوں۔ ہاں، تم اپنے اب تیر جو مجھ پر، جب میں جان دے چکا، جب میرا دل قربان ہو گیا، میرے جسم کا ایک ایک زخم میں نے تم پر اس بات پر قربان کر دیا، تو اے محبوب تم جو پتھر برسا رہے ہو، وہ جسم کو زخمی کرتے رہے، اب ان پتھروں کی ضرورت نے بالآخر میری جان لے لی ہے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، اب جو پتھر تمہارے پاس باقی بچے ہیں ان کو ضائع مت کرو، انہیں سنبھال کر رکھو۔ یہ فیض کا موقف ہے۔ آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام، بازی میان قاتل و خنجر لگی ہوئی، یعنی ہم اپنی جان قربان کر کے ہی یہ اس معاملے کو مکمل کریں گے۔ آج یہ سارے معاملات مکمل ہو جائیں گے۔ یہ جو قاتل اور خنجر کی جو درمیان جو مقابلہ چل رہا ہے یہ تبھی ختم ہوگا جب میری جان چلی جائے گی۔ لہٰذا میں نے جان قربان کر دی، اب تمہیں پتھر برسانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اب تمہیں تیر برسانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اے محبوب تم اپنے ظلم کے تیر اب سنبھال کے رکھو، اب ان پتھروں کو سنبھال کے رکھو، جو پتھر تمہارے پاس باقی بچ گئے ہیں انہیں بچا کر رکھو، کسی اور طلبگار کے جسم پر برسانا، کیونکہ فیض اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وطن کی محبت ہے، یہ محبوب کی محبت بھی ہو سکتی ہے، یہ اپنے نظریے سے محبت بھی ہو سکتی ہے، یعنی محبوب کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں شاعر کا جو مطمع نظر ہے وہ اپنے کلام کے اندر وہ موضوعات ہیں جس کو فیض احمد فیض ہمیشہ اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں، اور لیکن ان کا طرز مخاطب جو ہے، جس انداز میں وہ خطاب کرتے ہیں، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ محبوب سے بہت ہی پیار و محبت سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کا حصہ تھے، فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کا حصہ تھے، اور ترقی پسند جو تحریک ہے وہ کمیونزم کے داعی تھے۔ یہ کمیونسٹ تحریک کا آغاز یہ ہوا روس کے اندر، اور سرمایہ نظام کے خلاف اشتراکی نظام آیا اور بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ 71 اور 70 اور 80 کا جو ڈیکٹ ہے اس میں اشتراکی حکومت قائم ہوئی، اور اسے سرخ انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے اس میں جد و جہد کی گئی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مزدوروں اور کسانوں اور اس پسے ہوئے طبقے کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو جو ان مزدوروں کسانوں کی محنت کے بلبوتے پر بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کی محنت کے بلبوتے پر وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کرتے ہیں، دولت حاصل کرتے ہیں، امارت حاصل کرتے ہیں، ان کو ان کے وہ حقوق نہیں دیتے اور وہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہتے ہیں۔ اس اصول کے اوپر ایک کمیونزم تحریک، یعنی ایک تحریک چلی جسے ترقی پسند تحریک کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا آپ حصہ بنے۔ یہ وہی تحریک ہے جس نے رشیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ اب وہ ملک و قوم میں معاشی اتصال اور معاشرتی عدم مساوات کے خلاف تھے، یعنی معاشرے میں لوگوں کے حقوق نہ چھینے جائے۔ معاشی اتصال کرنا یعنی لوگوں کے معاشی حقوق چھین لینا۔ فیض احمد فیض کی غزل کا یہ شعر اگر ہم اس انداز میں دیکھیں، اس پس منظر میں دیکھیں، اس کا یہ دوسرا پہلو ہے، تو اس میں فیض احمد فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مخالفین ہیں، جو سرمایہ دار نظام قائم کیے ہوئے ہیں اور غریب کسانوں مزدوروں کا خون
چوس رہے ہیں، ان کے حقوق چھین رہے ہیں، فیض احمد فیض ان کو للکار رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم جتنا ظلم کرنے تھے کر چکے، تم مجھے میرے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے روک نہیں سکتے۔ تو فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں کہ جو معاشی اتصال ہوتا ہے، معاشرتی عدم مساوات ہوتی ہے، معاشرتی عدم مساوات بیٹا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ کیا پاکستان سے جو حقوق و آزادی کے تحفظ کی امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، تو ہم وطن حکمرانوں کے جبر کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کی پاداش میں وہ جیل گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنڈی سازش کیس میں جتنے بھی ترقی پسند سوچ کے حامل لوگ تھے ان کو جیل جانا پڑا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ تو فیض احمد فیض بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، جیل گئے اور آپ کو وہاں سزائے موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ آپ نے جلا وطنی بھی اختیار کی، یعنی بیرون ملک چلے گئے۔ ان کے کچھ ہم خیال ساتھی پابند سلاسل ہو کر رہ گئے، یعنی ان پر پابندیاں لگ گئیں اور وہ جیلوں میں چلے گئے، اور کچھ جان سے گزر گئے، کچھ کی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کی پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں فیض احمد فیض اپنی غزل کے اندر اسی پس منظر کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ فیض اس غزل کے پس منظر میں ان سرفروشوں کی قربانیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس غزل میں وہ محبوب کے پردے میں جابر حکمرانوں سے مخاطب ہیں، اور غزل کی جو مجموعی فضا ہے وہ سیاسی ہے۔ تو اگر سیاسی رنگ میں اگر اس فیض کی اس غزل کو ہم دیکھتے ہیں تو فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں کہ میرے دشمنوں، تم نے جو مجھ پر تیر چلانے تھے تم چلا چکے، تم نے جو مجھ پر پتھر برسانے تھے برسا چکے، لیکن تم مجھے میرے موقف سے پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم مجھے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں روک سکے، لہٰذا اب تم جتنے ظلم کرنے تھے تم کر چکے، اور میں اپنے موقف میں کامیاب رہا۔ میں نے کسی بات پر سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنے حقوق کی اس جنگ میں میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، اور اس کے لیے میں نے تمہارا ہر تیر سہا، ہر پتھر برداشت کیا، اور بالآخر میں جان دے ڈالی، لیکن میرے پایا استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لہٰذا فیض احمد فیض یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب قتل ہو کر تیرے مقابل سے آئے ہیں، ہم لوگ سرخ روح ہیں، سرخ روح ہوتے کامیاب، ہم لوگ سرخ روح ہیں کہ منزل سے آئے ہیں، جان قربان کر دینا فیض کے کلام میں کامیابی ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا فیض کے کلام کے اندر حقیقی کامیابی ہے۔ اس سیاسی پس منظر میں شعر کا مفہوم یوں ہے کہ اے جابر حکمرانوں، تم ہماری جان کے در پہ تھے، تم ہماری جان لینا چاہتے تھے، ہمیں مارنا چاہتے تھے، تمہارے سارے ستم، تیر پتھر قید و بند کی سختیاں، نفسیاتی حربے، سب کے سب ہمیں حرف غلط کی طرح مٹانے اور تمہاری راہ سے ہٹانے کے لیے تھے، اپنی راہ سے نہیں ہٹے، تمہارے ستم بڑھتے رہے، آخرکار ہم نے عرض وطن اور اپنے نظریے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وطن پر جان و دل قربان کر دیے، اب تمہیں مزید ستم کرنے اور جبر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیوں کہ ہم تو یہ جان قربان کر گئے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارا نظریہ زندہ رہے گا، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس تحریک میں شامل ہوں گے، وہ جو قیام پاکستان کے بعد ایک ہم نے مساوات کا خواب دیکھا تھا جو سرمایہ دار نظام کی بھینٹ چڑھ گیا، اس کے لیے اپنے حقوق کی جدوجہد جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ شمع ہے جو جل چکی ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ لہٰذا تم مجھے مار کر، مجھ پر ظلم کر یہ سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں شکست ہوگی۔ تم یہ پتھر جو ہے، یہ جو تیر جو تمہارے پاس بچے ہیں جو تم مجھ پر برساتے تھے، بچا کے رکھ لو، اور آئیں گے وہ قربانی دیں گے، اس موقف کو، میری اس تحریک کو، میری اس نظریے کو، میری اس فکر کو آگے لے کر جائیں گے، تو ان کی بھی تم اگر جان لینا چاہو تو لے لو، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
لہٰذا گریباں کفن کا تو رہنے دے ثابت، میری خاک سے کیوں تو دامن کشا ہے، لہٰذا تم کچھ بھی کر لو تم مجھے میرے موقف سے ہٹا نہیں سکو گے۔ تو میر کے نے اس بات کی تائید کچھ اس طرح کی۔ تو مجموعی طور پر بیٹا یہ شعر فیض احمد فیض نے اس سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام دیا ہے کہ تمام تکلیفیں برداشت کر لی جائیں گی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، اس کو سرمایہ دارانہ نظام ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 2 دیکھیے بیٹا کہ میرے چار اگر کو نوید ہو۔ چار اگر کہتے ہیں بیٹا ہمدرد کو، دوست کو، مشکل میں کام آنے والے۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چار اگر میرے دوستوں کو نوید ہو، نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، اچھی خبر سنا دو۔ صف دشمناں کو خبر کرو، دشمنوں نے جو میرے خلاف سب بندی کی ہوئی ہے اس کو بھی ان کو پیغام دے دو۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر، وہ جو مجھ پر میرے وطن کی محبت قرض تھی، مجھ پر میرے نظریے کی محبت قرض تھی، مجھ پر جو میرے لوگوں کی محبت قرض تھی، وہ حساب آج چکا دیا۔ میں نے اپنی جان قربان کر کر آج یہ حساب برابر کر دیا ہے۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، یعنی میرے دوستوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں جس مقصد پر ڈٹا تھا، میں جس مقصد کے لیے جان دینا چاہتا تھا، میں وہ آج جان قربان کر چکا ہوں۔ صف دشمناں کو خبر کرو، جو دشمن میرے خلاف سب بندیاں کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں مجھے مٹانے کی، وہ سرمایہ دارانہ نظام، وہ طاقتیں جو بظاہر تو جمہوریت کی علمبردار ہیں لیکن حقیقت میں جمہوریت کا کوئی تصور ان میں باقی نہیں ہے۔ وہ جو غریب کسانوں کا، غریبوں اور مزدوروں کا خون چوستے ہیں، وہ یہ سن لیں، جو میرے خلاف ہر وقت مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، مجھ پر میرے وطن کی، میرے لوگوں کی محبت قرض تھی، اور وہ قرض میں نے اپنی جان دے کر قربان کر دیا ہے، اور یہی فیض کا مقصد حیات ہے۔ فیض اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی دے کر دوستوں اور دشمنوں کے لیے خوشی کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اب فیض اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دکھوں کا مداوع کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اور میرے قاتلوں کو بھی یہ اطلاع دے دو کہ ہم نے جان دے کر دونوں کا قرض اتار دیا ہے۔ یعنی دوستوں کو بعض اوقات میری مدد کرنے کے زمرے میں بہت سی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ میرے دوست میری ہمدردی تو کرتے تھے، وہ میرے نظریے کی تائید تو کرتے تھے۔ فیض احمد فیض اپنے نظریے پر تو ڈٹا رہا اور دوست اس کی مدد کرتے رہے، اور جو میرے مخالفین تھے وہ نہ صرف مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے بلکہ میرے دوستوں کو بھی ان تکالیف سے گزرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا مجھ پر ان کی ہمدردی، ان کی محبت قرض تھی، اور آج ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ فیض جس نظریے پر قائم تھا آج وہ جان دے کر اپنے نظریوں سے سرخرو ہونے جا رہا ہے، اور اب دوستوں کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ میں مبتلا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ تو فیض احمد کہتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی اب تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی دشمن جو ہیں وہ بھی اب آرام سے بیٹھیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی فیض احمد فیض کو تمام تحریک کا بنیاد سمجھا جاتا تھا، اور ان کو اس کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ ارباب اختیار جو ہیں ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ مدد نہ کر سکیں، دوست ہیلپ نہ کر سکیں۔ تو ایسے میں دوستوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ میں تو اپنی جان قربان کر کے اب جا رہا ہوں، نہ دوستوں کو دوستی کرنے میں مشکلات میں آنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ مجھے میرے خلاف دشمنوں کو دشمنی نبھانے کے لیے سب بندی کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا انسان کو جب کوئی پریشانی ہو، وہ دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی چارہ گر ہو جو پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرے، جو میرے مسائل کا حل، میری الجھنوں کا سلجھاؤ پیش کرے۔ تو فیض کے یہاں چارہ گر موجود تو ہیں لیکن وہ چارہ گری کرتے دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ارباب اختیار نے ایسے سنگین حالات پیدا کر دیے ہیں کہ دوست مدد نہیں کر سکتے۔
ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. یعنی میرے دکھ جو تھے ان کا علاج تھا، لیکن چارہ گری سے گریزاں تھے، کیونکہ میری مدد کر کے وہ بھی مصیبت میں آ سکتے تھے. تو فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں میں اس امر کی گواہی ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں چارہ گری کرنا ممکن نہیں ہوتی. ایسی صورتحال میں چارہ گر بھی الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں تبھی ختم ہوتی ہیں جب دکھ درد میں مبتلا فرد جان سے گزر جاتا ہے. یوں اس کا مرنا چارہ گر کے لیے خوش آئند خبر ہوتی ہے. دوسروں کی طرف قاتل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، اپنے دشمن کو ختم کرنے کی خبر کا منتظر رہتا ہے، یا دوستوں اور دشمن دونوں ایک ہی اطلاع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وجود، ہمارا ہونا، زندہ رہنا ان کی دین تھا. ہم پر ایک قرض تھا کہ آج ہم نے اپنا جان دے کر یہ قرض اتار دیا ہے. اب رہیں، حبیب جالب کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے. یعنی فیض کا موقف یہ ہے کہ ہماری موت اپنوں پرایوں، دوستوں، دشمنوں سبھی کے لیے باعث اطمینان ہوگی. جو افتخار عارف نے یہ کہا تھا کہ مصاحبین شہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سربریدہ بازو سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہی سکون ہے. یعنی اب کوئی وہ شخص جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان برپا تھا، جو حق کے لیے دشمنوں کے ساتھ لڑتا تھا، آج وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا. نظریے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی. تو آج وہی سرفراز جو تھا، وہی جو کامیاب لوگ تھے، سربریدہ کٹے ہوئے سر اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ شہر کی فصیل کے اوپر، اس کے کناروں پر، اس کے داخلی دروازوں کے پاس لٹکے پڑے ہیں. آج ان کے جانے سے یہ معاملہ تمام ہو گیا. یعنی دشمن کو دشمنی سے چھٹکارا مل گیا. دوست مدد کر کے جو مشکلات میں آتے تھے ان کے لیے بھی یہ بات خوشخبری بن گئی. لہٰذا لیکن فیض کو خوشی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور حق کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے مقصد سے روک نہیں سکی. یہاں تک بیٹا رکھیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی آپ سے ملاقات ہوگی اور باقی اشعار کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.